اچھا جی، 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ یوم الترویہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ چند باتیں اس کی۔ ایک وجہ تو یہ کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے تھے، اس لیے اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ دوسری وجہ کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے جو ملاقات کی تھی، ایک دوسرے کو دیکھا تھا، تو وہ 8 ذو الحجہ تھی، اس لیے اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اور ایک وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ اسی دن عرب اپنے اونٹوں کو سیراب کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، ان کا پورا انتظام کر لیا کرتے تھے کہ اب کئی دن کا سفر ہے، تو اونٹوں کو بالکل سفر کے لیے تیار کر لیا کرتے تھے کہ منی مزدلفہ عرفات کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے بھی اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ منی کو منی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ منی کو منی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لوگ یہاں اللہ رب العزت کے عذاب سے امن مانگ رہے ہوتے ہیں اور امن پا بھی جاتے ہیں، امن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو امن کی نسبت سے اس کو منی کہا گیا۔ 5 نمازیں یہاں پڑھنی، ہماری 5ویں نماز کون سی ہوگی؟ ہماری 5ویں نماز ہوتی ہے 9 تاریخ کی 9 ذو الحجہ کی فجر۔ 9 ذو الحجہ کی فجر کے بعد ایک اور عمل شروع ہو جاتا ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، وہ حاجی ہے یا غیر حاجی، یہ ایام تشریق ہیں، اور ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے مناسب اونچی آواز سے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ معلوم اور مشہور اور معروف ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ کہنا ہے۔ ٹوٹل 23 نمازیں ہیں، 9، 10، 11، 12، ہر دن کی 5 نمازیں 20 ہو گئیں، اور 13 تاریخ کی عصر تک، فجر، ظہر اور عصر، 23 نمازوں میں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ کہنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی نہ کہہ سکا، بھول گیا، تو توبہ استغفار ضروری ہے، یہ عمل واجب ہے۔ 9 تاریخ کی صبح ہم لوگ حجاج لوگ جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اور منی میں ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے آگے مزدلفہ کی تیاری کرنی ہوتی ہے، منی میں ہوتے ہیں اور اب انہوں نے آگے عرفات کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ حج کا پہلا دن صرف ایک کام ہے، 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے تیاری کر کے نکلے، منی آ گئے، 5 نمازیں یہاں پڑھیں، اور اب 9 تاریخ کی صبح فجر کے بعد جب سورج نکل جائے، اب عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے۔ یہ تو مسنون طریقہ ہو گیا۔ تاہم آج کل کچھ معاملات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ رش کی وجہ سے 8 کی صبح کے بجائے 7 کی رات کو حجاج کو لے جایا جاتا ہے، معلم لے جاتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اتنے رش اور ازدحام کی وجہ سے یہ عمل جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ حج انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائے گا، گو سنت کے ذرا خلاف ہو رہا ہے لیکن ہو جائے گا۔ 7 تاریخ کی رات کو لے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو عرفات جانا ہوتا ہے، یہ جانا ہوتا ہے 9 کی صبح کو، فجر کے بعد، سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ 8 کی رات کو لے جاتے ہیں۔ تو اس میں لکھا کہ مجبوری اور ازدحام اور رش کی وجہ سے یہ اگر اس طرح سے انسان کے لیے ہو رہا ہو تو انسان اس کو اختیار کر لے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہے کہ اللہ قبول فرما لیجئے۔ منی سے عرفات جانا ہو یا مکہ سے منی آنا ہو اور درمیان کا رہنا ہو، تو اس میں اللہ اکبر تکبیرات بھی انسان کہے، اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، خوب کثرت سے پڑھے۔ حج کی زینت ہے، یہی تو دن ہے، تو اس کو خوب انسان کثرت سے پڑھے۔ اب حج کا جو دوسرا دن ہے، منی سے عرفات آنا ہے، یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جس کے لیے دن گنے جاتے تھے، یہ مرادوں کے پورا ہو جانے کا دن ہے۔ انسان اپنے آپ کو ہر طریقے سے تیار کرے کہ آج اللہ سے معافی مانگنی بھی ہے، اللہ کو منانا بھی ہے، اللہ سے کچھ منوانا ہے اور کچھ ماننا ہے، اس کے انسان ارادے کرے۔ احکام تو اس کے سادہ سے یہی ہیں کہ انسان عرفات میں پہنچ گیا، غروب تک اس نے رہنا ہے، وقوف کرنا ہے، اور غروب کے بعد مزدلفہ چلے جانا ہے۔ احکام کی بات تو مکمل ہو گئی، تاہم اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ 9 تاریخ کی فجر تو منی میں پڑھنی چاہیے۔ اب اگر منی میں مل گئی یا رات کو ہی حاجی لے گئے، تو ہم جب عرفات حاجی لوگ پہنچ جاتے ہیں تو یہ کیا کریں، زوال سے پہلے اپنے آپ کو کھانے پینے سے، اپنی ضروریات سے، چیزوں سے ذرا فارغ کر لیں۔ جو وقوف کا وقت ہے یہ زوال سے لے کے غروب آفتاب تک ہے، زوال کے فوراً بعد یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، انتہائی قیمتی وقت ہے، اور جیسے جیسے یہ وقت آگے بڑھے گا، عصر کا آئے گا، اور عصر کے بعد کا وقت تو اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ
قبولیت کا ہے، انتہائی قبولیت کا وقت ہے، ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے۔ تو انسان کیا کرے، کھانے پینے سے، ضروریات سے، آرام سے، چیزوں سے ذرا پہلے فارغ ہو جائیں، موبائل کو مکمل بند کرنے کی فکر رہے، اور زوال سے لے کے غروب تک کا وقت دعاؤں میں، تلاوت میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات میں لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد عرفات میں غسل کیا ہے۔ اگر کسی کے لیے موقع ہو، آسانی ہو، غسل کر سکے تو یہ غسل کرنا سنت ہے، احرام ہے، اس لیے نہ خوشبو لگا سکتے، نہ بال زیادہ ہلا سکتے، پانی بہا لے، اس سے انسان ذرا فریش بھی ہو جائے گا اور یہ وقت گزارنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ عرفات کے دن روزہ رکھنا، 9 ذی الحجہ کو حاجی کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ اس نے احرام باندھا ہوا ہے، سفر ہے، اگلے دن کے مراحل بھی ہیں، اور ابھی سارا دن اس نے مانگنا ہے، ہمت کے ساتھ اپنی ہمت کو یہ جمع رکھے اور دعاؤں میں لگا رہے اور غروب آفتاب تک لگا رہے۔